اب بیان کیا کی نماز تک دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مہمانوں کو پہلے ہی حذیفہ بولے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کس طرح پڑا کیا فرمایا اے اللہ فرمایا اب ہمارے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کو جتنا منجان تھا اس کی ضرورت ماشاءاللہ جب پر نماز تو جری گھر واپس حضرت انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا فرمایا کہ اسی وقت وہ ابر مہمان کی آزمائش فتنہ سر پہ پوچھا کہ کیا مہمانوں کو اب تک کھانا نہیں پہنچایا حدیث نمبر 3 نے کہا کہ فارغ نے آپ کے آنے تک کھانے سے انکار کیا اور امر کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں مانے ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا کیونکہ ابو بکر غصہ ہو گئے تھے اس فتنے سے ہے جو سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوگا اور بہت برا انہوں نے کہا کہ اس فتنے کا مہمانوں سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، چلو اب کھاؤ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان کہ میں تو کبھی نہ کھاؤں گا۔ حضرت الرحمن رضی اللہ عنہ کھولا جائے گا یا توڑا دیا جائے گا؟ پھر ہم نے کہا کہ نہیں کھانے میں سے بلکہ توڑ دیا جائے گا، تو جیسے نیچے سے کھانا اور زیادہ ہو جاتا پھر تو بند نہ ہو سکے گا، برکت ہوئی۔ ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ہو کر کھایا کیا عمر کھانا پہلے سے بھی زیادہ بچ رہا جانتے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھا تو جانتے تھے تھا جیسے دن کے پہلے رات کے آنے کو ہر شخص۔ اس پر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے ایسی حدیث بیان کی جو غلط نہیں تھی، دیکھو تو یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا دروازے کے متعلق میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم کھانا تو ہم نے مسروق سے گنا زیادہ معلوم جب انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازے سے کھانا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کھایا اور فرمایا کہ یہ میرا پسند کھانا تو شیطان کا اغوا تھا۔ صحیح بخاری ایک لقمہ کھا کر اسے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ شعیب نے خبر دی کہا ہم سے ابو زراد نے بیان کیا، اتفاق سے رجنے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا معاہدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت لڑنے کے لیے فوج جمع قائم ہوگی، پھر ہم 12 گروہ ہو گئے کے ساتھ اور ہر آدمی کے ساتھ کتنے آدمی تھے خدا بال کے ہوں، مگر اتنا اور جب معلوم ہے کہ آپ جنگ نہ کر لو لشکر والوں کے ساتھ بھیجا ہوں گی، حاصل یہ ہوں گے کہ فوج والوں نے اس میں سے کھایا اور چپٹی ہوگی۔ عبد الرحمن نے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3581۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3587۔ اور تم حکومت کے لیے سب سے زیادہ بہتر شخص اسے پاؤ گے جو حکومت کرنے کو برا جانے، یعنی اس منصب کو خود کے لیے ناپسند کرے یہاں تک کہ وہ اس میں پھنس جائے۔ لوگوں کی مثال کان کسی ہے جو جاہلیت میں شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3588۔ اور تم پر ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے سارے گھر بار اور مال و دولت سے بڑھ کر مجھ کو دیکھ لینا زیادہ پسند کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3589۔ یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے اور ان سے حمام نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایرانیوں کے شہر خوز اور کرمان والوں سے جنگ نہ کر لوگے۔ چہرے ان کے سرخ ہوں گے، ناک چپٹی ہوگی، آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ ڈھال ہوتی ہے، اور ان کے جوتے بالوں والے ہوں گے۔ یحییٰ کے علاوہ اس حدیث کو اوروں نے بھی عبد الرزاق سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3590۔